نواز شریف وطن واپسی پر گرفتار نہیں ہوں گے۔ سابق وزیر اعظم کو ایک ہی دن 2 عدالتوں سے ضمانت مل گئی۔ اسلام آباد ہائی کورٹ نے العزیزیہ اور ایون فیلڈ ریفرنس میں حفاظتی ضمانت کی درخواست منظور کر لی۔ 24 اکتوبر تک نواز شریف کو گرفتار نہ کرنے کا حکم۔ نیب پروسیکیوٹر نے حفاظتی ضمانت کی مخالفت نہیں کی۔ عدالت نے کہا آپ کی رضامندی سے یہ آرڈر کر رہے ہیں، تحریری طور پر آگاہ کریں کہ آپ کو کوئی اعتراض نہیں۔ توشہ خانہ ریفرنس میں احتساب عدالت نے دائمی وارنٹ 24 اکتوبر تک معطل کر دیے۔ جج نے کہا نواز شریف منگل کو پیش نہ ہوئے تو وارنٹ بحال ہو جائیں گے۔ اعظم نذیر تارڑ نے کہا نواز شریف 24 تاریخ کو عدالت میں پیش ہوں گے۔ نواز شریف سعودی عرب سے دبئی پہنچ گئے، 21 اکتوبر کو 4 سال بعد پاکستان پہنچیں گے۔ تاریخ کو آپ نے پاکستان کی تاریخ کا سب سے بڑا فقید المثال استقبال کر کے میاں نواز شریف کا مان رکھنا۔ آپ نے نواز شریف کے استقبال کی تیاری کی ہے۔ ایک نئی مسلم لیگ نون کا جنم ہوا ہے۔ مسلم لیگ نون سے بڑی سیاسی جماعت پاکستان کے پاس نہیں ہے۔ نواز شریف واپس آ کر ملک کے تمام مسائل حل کرے گا۔ شہباز شریف کا تقریب سے خطاب، کہا ملک بھر میں نواز شریف کے استقبال کی تیاری ہو رہی ہے، سب سے بڑا استقبال کر کے نواز شریف کا مان رکھنا ہے۔ مریم نواز بولی 21 اکتوبر سے پاکستان کا عروج دیکھنے جا رہے ہیں۔ 1 ماہ میں احساس ہوا نون لیگ سے بڑی جماعت کوئی نہیں ہے۔ آج مخالف بھی نواز شریف کی راہ تک رہے ہیں۔ نواز شریف کی واپسی پر نون لیگ نے نیا ترانہ لانچ کر دیا۔ آئین میں کہاں لکھا ہے ایک شخص کی سلیکشن کے لیے انتخابات روکے جائیں؟ سلیکشن بہت ہو چکی، اب الیکشن ہونا چاہیے۔ پیپلز پارٹی کے رہنما فیصل کریم کنڈی کہتے ہیں ریاستی سطح پر استقبال سے الیکشن نہیں جیتے جا سکتے، الیکشن کمیشن کو چاہیے انتخابات کی تاریخ دے۔ 20,000 پولیس اہلکاروں کی ڈیوٹی سے نواز شریف کا جلسہ ہو ہی جائے گا۔ نواز شریف کے استقبال کے بدلے جنت کا اعلان حیرت انگیز ہے۔ اسرائیل نے غزہ پر حملے تیز کر دیے۔ رفح میں بمباری سے 33 افراد شہید، خان یونس میں ایک ہی گھر کے 11 لوگ جان سے گئے۔ اسرائیلی فوج نور شمس پناہ گزین کیمپ میں گھس گئی، فائرنگ سے 4 شہید۔ اسرائیلی فوج نے اسپتال، اسکول اور مسجدوں پر بھی بم برسا دیے۔ القدس، الشفا اسپتال اور ہلال احمر کے ہیڈ کوارٹر کے قریب 30 منٹ تک بم برسائے گئے۔ القدس اسپتال میں 8,000 سے زائد فلسطینیوں نے پناہ لے رکھی ہے۔ غزہ میں روٹی کی قطار میں لگے لوگ بھی نشانہ بنے، 5 اسپتال مکمل تباہ ہو گئے، 14 بند کر دیے گئے۔ غزہ میں اس وقت کوئی جائے پناہ نہیں۔ اسرائیلی جارحیت میں شہید فلسطینیوں کی تعداد 3800 سے زائد، زخمیوں کی تعداد 13,000 سے تجاوز کر گئی۔ دنیا کے منصفوں، امن کے ٹھیکیداروں، تم کہاں ہو؟ ہم پر رحم کرو، ہمارا خون دوسروں سے الگ نہیں ہے۔ اسرائیلی فوج کی دہشت گردی پر فلسطینی ڈاکٹر کی آہو بکا نے دل دہلا دیے۔ خاتون ڈاکٹر نے صہیونی فوج کو للکارتے ہوئے کہا معصوم بچوں کو خون میں نہلانے والوں کو شرم آنی چاہیے۔ جہاں خوشیوں کے نغمے گونجتے تھے وہاں پناہ گزینوں کی سسکیاں سنائی دینے لگیں۔ غزہ کے علاقے خان یونس میں شادی ہال شیلٹر ہوم میں بدل گئے۔ اسرائیل کی وحشیانہ بمباری سے درجنوں فلسطینی خاندان پناہ لینے پر مجبور ہیں۔ پناہ گزینوں کا کہنا ہے خوف کا عالم ہے، کوئی جگہ محفوظ نہیں، ظالم صہیونی فورسز کب بم برسائے کوئی خبر نہیں۔ حماس کی جمعے کو دنیا بھر میں فلسطینیوں سے اظہار یکجہتی کے لیے مظاہروں کی اپیل۔ مظاہروں اور ریلیوں میں فلسطینیوں کا زبردستی انخلا مسترد کر دیں۔ حماس کی اتوار کو غزہ کے بچوں کے لیے عالمی یکجہتی کا دن منانے کی بھی اپیل۔ برطانیہ چاہتا ہے اسرائیل جنگ جیت جائے۔ بھارتی نژاد برطانوی وزیر اعظم رشی سونک نیتن یاہو سے ہمدردی جتانے تل ابیب پہنچ گئے، کہا اسرائیل کے ساتھ کھڑے ہیں۔ رشی سونک سعودی عرب بھی جائیں گے۔ اسرائیل کی اندھی حمایت پر امریکہ کو سبکی کا سامنا۔ اقوام متحدہ کی انسانی حقوق کمیٹی میں امریکہ کے خلاف احتجاج۔ امریکی سفیر نے اپنا موقف پیش کرنا شروع کیا تو متعدد شرکا منہ موڑ کر کھڑے ہو گئے۔
اسرائیل کی یک طرفہ حمایت پر امریکی محکمہ خارجہ کے ڈائریکٹر نے احتجاجاً استعفیٰ دے دیا۔ جارج پال نے اسرائیل کو ہتھیاروں کی منتقلی میں تیزی لانے کے فیصلوں سے اختلافات کیا تھا۔ یوکرین پر حملہ جارحیت، غزہ میں قتل عام پر خاموشی، مغرب نے اسرائیل کی اندھی حمایت کے باعث اپنا مقام کھو دیا۔ برطانوی اخبار فائنینشل ٹائمز نے لکھا، غزہ میں اسرائیلی جارحیت امریکہ اور اتحادیوں کے لیے سوالیہ نشان ہے۔ اب دنیا انسانی حقوق کی باتوں پر کیوں یقین کرے؟ روس نے خبردار کر دیا، تنازع پورے خطے میں پھیل سکتا ہے۔ ایران پر الزامات اشتعال انگیز ہیں، کچھ ملک کشیدگی میں کمی نہیں دیکھنا چاہتے۔ پاکستان آرمی کی جانب سے مظلوم فلسطینیوں کے لیے امداد کی پہلی کھیپ روانہ۔ پاک فوج اور این ڈی ایم اے نے غزہ کے لیے امداد کی پہلی کھیپ اسلام آباد سے براستہ مصر روانہ کی۔ امدادی سامان میں 1000 خیمے، 4000 کمبل اور 3 ٹن ادویات شامل۔ پاکستان مشکل گھڑی میں فلسطینیوں کے ساتھ کھڑا ہے اور ان کی حمایت جاری رکھے گا۔ We would always be standing with China. Rather, we would try to take one step further. The Chinese side should be rest assured that Pakistan will not take an inch back when it comes to our relationship with China. نگراں وزیر اعظم کی چینی صدر سے ملاقات۔ انوار الحق کاکڑ نے کہا، پاکستان کو چین کے ساتھ دوستی پر فخر ہے۔ پاکستان چین کے ساتھ تعلقات سے 1 انچ بھی پیچھے نہیں ہٹے گا۔ دنیا کی کوئی طاقت بھی دوستی میں دراڑ پیدا نہیں کر سکتی۔ بیلٹ اینڈ روڈ منصوبہ درپیش چیلنجز سے نمٹنے کا بہترین ذریعہ ہے۔ چینی صدر بولے، پاکستان کے ساتھ مختلف شعبوں میں تعاون کا فروغ چاہتے ہیں۔ سی پیک پاکستان اور چین کے مضبوط تعلقات کا عکاس ہے۔ چیئرمین پی ٹی آئی کی جیل میں سہولیات فراہمی کی اپیل پر سماعت۔ اسلام آباد ہائی کورٹ نے نوٹس کے باوجود پیش نہ ہونے پر سپرنٹینڈنٹ اڈیالہ جیل کو شو کاز نوٹس جاری کر دیا۔ عدالت نے بغیر کسی رکاوٹ وکلا کی چیئرمین پی ٹی آئی سے جیل میں ملاقات کی اجازت دے دی۔ چیئرمین پی ٹی آئی کی نیب کیسوں میں ضمانت کی درخواست پر سماعت نہ ہو سکی۔ اسلام آباد ہائی کورٹ نے جسٹس بابر ستار کی عدم دستیابی کے باعث کاز لسٹ منسوخ کر دی۔ عدالتی عملے نے کہا، آج سے فوری نوعیت کے کیسز سنے جائیں گے۔ چیئرمین پی ٹی آئی کے جیل ٹرائل کے خلاف درخواست نمٹانے کا تحریری فیصلہ جاری۔ عدالت نے لکھا، جیل ٹرائل کی وجوہات حقیقی نوعیت کی ہیں۔ درخواست گزار کو سیکیورٹی خدشات درپیش ہیں۔ جیل ٹرائل کے فیصلے میں بظاہر بدنیتی نہیں۔ قائد پی ٹی آئی کو پارٹی چیئرمین شپ سے ہٹانے کی درخواست۔ الیکشن کمیشن نے چیئرمین پی ٹی آئی کو نوٹس جاری کر دیا۔ سماعت 26 اکتوبر کو ہوگی۔ درخواست گزار کا کہنا ہے، چیئرمین پی ٹی آئی توشہ خانہ کیس میں نااہل ہوئے۔ نااہلی پر چیئرمین کو پارٹی عہدے سے ہٹایا جائے۔ الیکشن کمیشن نے کیس کے قابل سماعت ہونے سے متعلق 10 اکتوبر کو فیصلہ محفوظ کیا تھا۔ یکم جولائی سے گیس کی قیمتوں میں اضافہ نہ کرنے پر آئی ایم ایف کا اظہار تشویش۔ وزارت خزانہ کے ذرائع کے مطابق آئی ایم ایف نے مطالبہ کیا کہ فوری طور گیس کی قیمتوں میں اضافہ کیا جائے۔ گیس قیمتوں میں اضافے کے لیے اقتصادی رابطہ کمیٹی کا اجلاس پیر کو طلب کر لیا گیا۔ آئی ایم ایف کا کہنا ہے، قیمتوں میں اضافہ نہ کرنا معاہدے کی خلاف ورزی ہے۔ اور ہر لمحہ پرجوش میں ورلڈ کپ کا جوش عروج پر، وسیم بادامی کے معصومانہ سوالات، اظہر علی، باسط علی اور کامران اکمل کی کرکٹ پر ماہرانہ رائے، مصطفیٰ چودھری اور عادی کے چٹکلے۔